أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے والیوم الموعود اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے وشاہد ومشہود اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے ان کی قسم ہے قتل اصحاب الاخدود کھائی والے مارے گئے النار ذات الوقود وہ خندق جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی تھی اذ ہم علیہا قعود جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ اور وہ اس چیز پر جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے سورۃ البروج مکیہ ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ سورت مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور کفار کو ڈرانے کے لیے، ہر اس ظالم کو ڈرانے کے لیے جو حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور حق ماننے والوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، ان پر تشدد کرتا ہے، انہیں عذاب دیتا ہے، یہ ان کو ڈرانے کے لیے۔ فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج کہتے ہیں ظاہر اور نمایاں چیز کو، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے ازواج مطہرات آپ کو جاہلیت والے تبرج کی اجازت نہیں، یعنی گھر سے باہر نکلنے کی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی اجازت نہیں۔ برج بڑے بڑے ستاروں کو کہتے ہیں، اور برج ان قلعوں کو بھی کہتے ہیں جو آسمان میں ہیں، جہاں فرشتے آسمان کی حفاظت کا اور پہرا دینے کا کام کرتے ہیں۔ اور بروج میں وہ تمام بڑے بڑے ستارے اور سیارے شامل ہیں جو اپنے اپنے مدار میں مسلسل حرکت میں ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے قیامت کے دن کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اس میں تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی اور وہاں سے آخری فیصلہ ہوگا جزا کا یا سزا کا۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے
اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم۔ بعض اہل علم نے شاہد کا معنی جمعہ کا دن کیا ہے اور مشہود کا معنی عرفے کا دن کیا ہے، کیونکہ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں ساری دنیا وہاں حاضر ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد یوم قیامت ہے، جیسے فرمایا وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ قیامت کا دن یوم مشہود ہے جس میں تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے اور اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود کا معنی کھائی، خندق، گہرا گڑھا، اور اس کی جمع ہے اخادید، کھائیاں، خندقیں۔ قتل کا معنی ان پر لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، جنہوں نے خندقیں کھود کر اہل ایمان کو اس آگ میں جلایا جو ان خندقوں میں بھری گئی تھی۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک سرکاری جادوگر تھا۔ جادوگر نے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کسی ذہین لڑکے کو میرا شاگرد بنا دیں تاکہ میں اسے بھی یہ جادو سکھا دوں۔ تو ایک بہت ہی سمجھدار بچے کو بادشاہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ راستے میں ایک راہب کا ڈیرا تھا یا اس کی کٹیا تھی، اور اس وقت چونکہ عیسائیت ہی دین حق تھا، اس لیے اس عیسائی راہب کے پاس یہ بچہ بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ ادھر بھی جاتا، جادوگر کے پاس بھی جاتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں ذرا پتہ تو کروں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ ایک ہاتھی یا ایک شیر لوگوں کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو مار دے۔ تو اس نے پتھر مارا تو اللہ نے اس جانور کو مار دیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ تو بڑی اس کی مشہوری ہو گئی۔ پھر اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دے دی کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا۔ تو ایک دن بادشاہ کے ایک وزیر نے سنا اور اس لڑکے کے پاس آیا، کہا میں تمہیں بہت مال اور بہت انعام دوں گا اگر تم میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا میں تو مال نہیں چاہتا اور نہ ہی میں کسی کی آنکھیں ٹھیک کرتا ہوں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ پاک تمہاری آنکھیں ٹھیک کریں گے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور بادشاہ کو پتہ چلا۔ اس نے کہا کہ تم کس پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور تمہارا اور میرا رب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ جب زیادہ اس کو تکلیف پہنچی تو اس نے لڑکے کا نام لے دیا۔ لڑکے کو جب مارا پیٹا تو اس نے راہب کا نام لے دیا۔ راہب کو پکڑ کر لائے، اس کو تو انہوں نے سر میں آرا رکھا اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، اور لڑکے کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، ایک کشتی میں اس کو ڈالو، جب دریا کے بیچ میں پہنچو تو اس کو گرا دینا اور واپس آ جانا۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا سنی۔ اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت،
اے اللہ تیری جیسے مرضی ویسے تو ان سے مجھ کو بچا لے۔ تو کشتی الٹی اور وہ سارے ڈوب گئے اور یہ تیرتا ہوا کنارے پر آ گیا اور بادشاہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی میں آ گیا ہوں۔ لڑکے کو موت سے ذرا بھی ڈر نہیں تھا، ورنہ وہ دریا سے نجات پا کر کہیں اور بھاگ جاتا، لیکن اس نے کہا جی میں آ گیا ہوں۔ اس لڑکے کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ بن تامر یا عبداللہ ابن السامر بتایا گیا ہے، اور بادشاہ کا نام یوسف ذو نواس بتایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا اپنے فوجیوں کو کہ اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو گرا دینا اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے۔ تو اللہ نے پہاڑ میں زلزلہ پیدا کر دیا، وہ سارے فوجی تو گر کر مر گئے اور یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب اس نے کہا کہ اے بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں، ساری رعایا کو اور ساری مخلوقات کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک صلیب پر باندھو اور ایک تیر چلاؤ جو میری کن پٹی میں لگے، اور تیر چلاتے وقت کہو بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ ایسا کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو جب وہ مر گیا تو ساری مخلوق اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئی۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا خندقیں کھودو، ان میں آگ جلاؤ، اور جو آدمی کہے کہ میں نے دین حق سے مرتد نہیں ہونا اس کو آگ میں ڈال دو۔ 20,000 یا 30,000 لوگوں کو اس نے خندقوں میں پھینکوا دیا، اور کسی ایک شخص نے بھی اپنے دین سے منحرف ہونا قبول نہ کیا۔ صرف ایک عورت تھوڑا سا جھجکی، جس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو بچہ بول پڑا، اس نے کہا یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے اماں صبر کرو، آگ میں چھلانگ لگا دو، اس لیے کہ تم حق پر ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کو بظاہر جو آگ میں جلے تھے، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں بہترین ٹھکانے دے دیے، اور وہ جو اوپر بیٹھ کر ظلم کر رہے تھے ان کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیا۔ وما نقموا منہم، اور انہوں نے نہیں انتقام لیا ان ایمان والوں سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لائے جو سب پر غالب ہے، بڑی تعریفوں والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ فرمایا ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات پر ان سے اس ظالم بادشاہ نے اتنا سخت انتقام لیا کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی خندقوں میں جھونک دیا اور ہزاروں لوگوں کو مار دیا۔ تو فرمایا وہ اللہ تو ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے ان ظالموں کو ظلم کرنے کی مہلت دی ہے تو یہ بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہے،
اور ان مظلوموں کا کوئی کیس تو درج نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ان کی حمایت کرنے والا تھا، پورا نظام ہی ان کے خلاف تھا، اس لیے قیامت کے روز ان کی داد رسی ہوگی اور ان کے ظلم کا ان کو بدلہ دیا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، اور جو مظلوم شہید ہوئے ان کو اللہ پاک بہترین انعامات سے نوازیں گے۔ ترجمہ اکبر: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور گواہی دینے والے کی اور جس کے خلاف گواہی دی جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہو خندق والوں پر، النار ذات الوقود، جو سراسر آگ تھی بڑے ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اس پر وہ گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اس اللہ پر جو سب پر غالب بڑی تعریف والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔